تعالیٰ عنہ کے متعلق محدثین کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے اس وساطت سے، سوشل میڈیا کے دور میں اس وساطت سے دین کی اور عقائد صحیحہ اور حقہ کی نشر و اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ دیکھیے، جیسے کہ ابھی گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے کہ آپ کو صحابی ماننا یا نہ مانیں۔ دوسری چیز یہ جو آپ نے اب سوال کیا ہے محدثین کرام کے پاس، دیکھیے محدثین کرام حدیث انہی سے لیتے ہیں جو، جیسے خاص طور پر اب امام بخاری وغیرہ کے بارے میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ صحت، سند، ہر چیز کو، درایت، روایت، سب چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے اس پر فیصلہ کر کے اپنی صحیح میں احادیث کو شامل کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر امام بخاری علیہ الرحمہ کو تھوڑا سا بھی شائبہ ہو جائے ان کے اپنے پرسنل کیریکٹر، کردار کے بارے میں، تو امام بخاری وہ روایت چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر آپ مشہور سنا کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ شیخ الحدیث صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے سنا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھوڑے کو دھوکے کے ذریعے سے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ ان کے ایک حدیث تھی، امام بخاری حدیث لینے کے لیے گئے، جب دیکھا کہ وہ دھوکہ ایک گھوڑے کو دے رہے ہیں، جانور کو، تو انہوں نے کہا اس شخص سے میں کیسے حدیث لوں جو آدمی اپنی پرسنل لائف میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ایک واقعہ مجھے بات سر دست یاد آئی ہے بات کہ ایک مرتبہ حضرت امام بخاری سفر کر رہے تھے سمندری، تو ایک آدمی سے دوستی ہو گئی، بات چیت ہونے لگی، تو اس نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تجارت کے ضمن میں کپڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ بولے کتنے پیسے؟ تو اس نے غالباً 40,000 درہم یا دینار کچھ ہے کہا حضرت امام بخاری نے۔ تو وہ سن لیا اور اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میرے 40,000 درہم چوری ہو چکے ہیں۔ معلوم تھا کہ امام بخاری کن 40,000 درہم ہے۔ اب اس کو یہ تھا کہ جب تلاش کیا جائے گا تو امام بخاری کن سے ایگزیکٹلی 40,000 نکلیں گے، بات طے ہو جائے گی کہ اسی کے تھے، امام بخاری نے چوری کی۔ اب اس کے بعد جب تلاشی شروع ہوئی، کسی کے پاس سے بھی پیسہ نہیں نکلا۔ جب سمندر کا راستہ ختم ہو کر باہر آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ بھئی پیسہ کہاں ہے؟ امام بخاری آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ بولے پیسے ہے؟ بولے ہاں تھے پیسے۔ پھر کیا؟ بولے جیسے ہی تم نے کہا کہ چوری ہو گئے، میں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ بولے کیوں ڈال دیا تم نے؟ بولے مجھے پیسہ جانے کا اندیشہ نہیں تھا، مگر چونکہ مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے گا اور میری روایت اور درایت کو بھی لوگ مشکوک بنا دیں گے، چونکہ میں حدیث کا کام کر رہا ہوں، اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے 40,000 درہم کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ تو ایسے بڑے محدث امام بخاری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حدیث پاک بخاری شریف میں ذکر کریں، اور جس کو ہم بڑے عقائد کے ٹاپک پر اور کیا کہا جائے کہ بھئی قاسم کائنات کے طور پر اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ یہ حدیث پاک مختلف مقامات پر مختلف ابواب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، مختلف عنوانات کے تحت، کبھی کتاب العلم میں لایا ہے، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، تو ساروں کی روایت امام حضرت امیر معاویہ سے ہے۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شخصیت مجروح ہوتی یا وہ صحابہ کرام میں شامل نہ ہوتے، بشری تقاضے کے تحت میں نے جیسے کہا نا کہ بشر ہونے کے اعتبار سے انسان سے، صحابہ سے غلطی کا امکان ہے، ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہے، ہم خود کہتے ہیں قطع اجتہادی وغیرہ جو حضرت مولا مشکل کشا کے مخالفت میں جب بھی تھے یا پھر امام حسن کے خلاف ہے، تو قطع اجتہادی ہم خود مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ خطا ہے، ضرور ہے، مگر یہ کہنا کہ ان کو اس خطا کی وجہ سے صحابیت سے خارج کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ان کو صحابی مانا ہے، محدثین نے ان کو صحابی مانا ہے، خود صحابہ نے ان کو صحابی مانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث پاک وطر کے حوالے سے ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تعداد پر اور طریقہ کار پر، وطر پر بحث ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا انہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، تو لہٰذا وہ صحابی ہیں محدثین کے نزدیک، تبھی تو محدثین کرام نے آپ کی احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اب رہی بات ایک ذیلی جواب شاید حضرت امیر معاویہ کے جو پہلے سوال آیا تھا اسی کے حوالے سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اکثر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ صحیح سے مراد بعض جو محدثین کے اقوال ہے کہ بھئی ہم ما وجدنا فی فضیلتی معاویہ
صحیح حدیث وغیرہ ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یقیناً ٹھیک ہے، صحیح سے مراد وہاں پر اردو کا صحیح اور غلط نہیں ہے، بلکہ صحت کے اعتبار سے جو حدیثوں کی قسم ہے اس سے مراد صحیح ہے وہ، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی روایت نہ بھی ہے، کوئی ایک روایت نہیں بھی ہے، مان لیں چلے ان کی بات، کیا صحابی ہونا کم فضیلت ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی اگر کوئی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، سجدے، سب اپنی جگہ ہوگا، ان سب سے فضیلتوں سے بڑھ کر فضیلت صحابی کی ہے۔ صحابی کی جب فضیلت ہے تو ساری فضیلتیں ذیلی ہو جائیں گی، ساری فضیلتیں ذیلی ہو جائے گی۔ تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ صحابی بنے تو صحبت کو دیکھا جائے گا، عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل ذیلی ہو جائے گا، صحبت اصل ہو جائے گی۔